أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. لقومي يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله कि बेशक अल्लाह युहिब्बु दोस्त रखता है अल्लदीन उन लोगों को युकातिलून फी सबीली जो क़िताल करते हैं लड़ते हैं अल्लाह के रास्ते सफ़न सफ बांध कअन्नहुम गोया के वो बुनियानुन इमारत है मरसूस सीसा पिलाई वही काला और जिसने कहा मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम ही अपनी कौम को या कौम ए मेरी कौम लिमा तुज़ूननी क्यों इज़ा देते हो मुझे क्यों तकलीफ देते हो मुझे वक़द तालमून और ताकि तुम जान चुके कि अन्नी रसूलुल्लाह कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ इलैकुम जो तुम्हारी तरफ भेजा गया। फलम्मा ज़ागू
جب وہ ٹیڑھے ہوئے ازاغ اللہ، تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا قلوبہم، ان کے دلوں کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں رستہ دکھاتے فاسق قوم، بدکار قوم۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے اللہ کے ہاں، تاکہ ہم وہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب عمل بتایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دشمن کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو جائے، قتال کے لیے کھڑے ہو جائے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے بہترین عمل اور اللہ کو محبوب عمل۔ اسی لیے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو 3 اعمال بہت بڑے عمل ہے جو پسندیدہ ہے۔ ان میں سب سے پہلا عمل جو اللہ کے ہاں محبوب ہے وہ ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا۔ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے، بڑا محبوب عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے تہجد والوں کی تعریف کی ہے نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، نرم نرم بستر جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کے ہاں جو ہے جھکا ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں۔ ایک تو تہجد کی نماز اللہ کو بہت محبوب، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے تہجد کی نماز، اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ کے ہاں محبوب عمل کیا ہے؟ نماز کا اہتمام کرنا، صف بنانا، نماز کی صف، اس کو سیدھا کرنا۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وقت نماز نہیں شروع کرتے تھے جب تک صف سیدھی نہ ہو۔ تو نماز کی صف بھی اللہ کو محبوب عمل ہے، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صف کو سیدھا کرتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل۔ اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنا، دشمن کے مقابلے میں صف بندی کرنا، یہ اللہ کو محبوب عمل۔ اس لیے فرمایا ان اللہ، کہ بے شک اللہ یحب الذین، دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑائی کرتے ہیں، جو قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ کے راستے میں، صفاً صف بنا کر۔ اور پھر صف ایسی ہوتی ہے کہ انہم بنیان مرصوص، کہ گویا کہ وہ عبارت ہے، ایسی عبارت ہے کہ جو شیشہ پلائی ہوتی ہے، ایسی مضبوط عبارت ہوتی ہے، وہ ہٹائی نہیں جا سکتی۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفیں جو تھی ایسی مضبوط تھی کہ جس طرح عبارت کو نہیں ہٹایا جا سکا، اسی طرح حضرت صحابہ کرام کی صفوں کو نہیں ہٹایا سکا۔ شہادت ہو جاتی، ایک شہید ہو گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، اللہ اکبر، لیکن صفوں کو نہیں توڑا۔ یہ اللہ کو محبوب عمل پسند ہے، اسی لیے فرمایا اے کہ یحب، میں اللہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو قتال فی سبیل اللہ کرتے۔ اور اسی پر آگے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور یہ بھی اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب جہاد کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ آؤ جہاد کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ جائیں اور قتال کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کہ اس طرح نہیں بننا، ان کی قوم کی طرح نہیں بننا ہے کہ جن کی قوم نے کیا کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ. کیا فرمایا؟ اذ قال موسیٰ، اور یاد کیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، جو مجھے ایذا دیتے ہو، جو مجھے تکلیف دیتے ہو. اب ایذا کی مختلف صورتیں انہوں نے نکالی حتیٰ کہ قارون نے اپنی دولت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوا دی. ایک عورت کو تیار کیا اور کہا کہ تم بڑے مجمع میں جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے. اب کتنی بڑی اذیت کی بات ہے کہ بڑے مجمع میں ایک عورت جو ہے فحشہ وہ پیسے لے کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دے. لیکن یہ تو اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدکاری سے نفرت اور زنا سے نفرت کے جو باتیں کی تو اس عورت کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور اسی نے اسی مجلس میں صاف کہہ دیا کہ مجھے تو قارون نے پیسے دیے تھے جس کی وجہ سے میں الزام لگا رہی ہوں. تو یہی فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، کیوں مجھے ایذا دیتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیادار تھے. نبی ویسے بھی حیا کا مالک ہوتا ہے تو وہ چھپ کر غسل کرتے. تو بنی اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے. اب یہ کتنی بڑی ایذا کی بات ہے کہ حیا دار آدمی تو غسل خانے میں، غسل اور ایسی جگہ پہ جو ہے غسل کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھے نہیں، لیکن اس پہ الزام لگا دی کہ ان کو کوئی بیماری ہے. تو اس طرح مختلف ایذائیں دیتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں تم مجھے ایذا دیتے؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تحقیق تم جانتے ہو، یہ نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہو بلکہ تم جانتے ہو کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تو اللہ کا رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. بنی اسرائیل جانتے تھے، حتیٰ کہ فرعون جانتا تھا، اس کی قوم جانتی تھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول بنا کر جو ہے بھیجے گئے ہیں. اس لیے جب اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں تو پھر کیوں ایذا دیتے؟ فَلَمَّا زَاغُوا، اب انہوں نے ٹیڑھا پانی اختیار کی، کچروی اختیار کی. کیوں؟ کہ ان کے پاس دولت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، خاندان بھی بڑے بڑے تھے، تو اس لیے ان کو دولت کے نشے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے یا اس طرح اقتدار کی نشے میں انہوں نے ٹیڑھا پانی اختیار کیا. اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اب یہ تو اللہ ہے نا کہ جو طلب لے کے اللہ کی طرف آتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوتی طلب ہے تو اللہ ان کو نواز دیتے. ٹھیک ہے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشہ سے آئے، حبشہ سے تشریف لائے نا، لیکن طلب صادق کی دل میں طلب تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا ہے. اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ مسجد نبی شریف کے جو ہے ان کو مؤذن بنا دیا. پھر صرف یہ نہیں فرمایا چلتے زمین پر ہے اور پاؤں کی آہٹ جو ہے جنت میں سنائی دی. یہ طلب ہے. اور ابو جہل وہ قریش کے خاندان سے، ابو لہب رشتہ دار، اور عتبہ شیبہ، یہ سارے کے سارے مکہ میں رہنے والے، بیت اللہ کی کیا کرنے والے تھے؟ خدمت کرنے والے تھے، لیکن ٹیڑھا پن اختیار کیا، تکبر اور بڑائی اختیار کی. اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا. یہی حال فرعون کا تھا اور اس کے لشکر کا تھا. فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اب وہ ہدایت سے محروم ہو گئے.
اس لیے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جو ہے قوم فاسق کو جو ہے کو ہدایت نہیں دیتے. ہدایت تو طلب پر ملتی ہے. اگر طلب کو کوئی جو ہے ہدایت کو طلب کرے گا تو اللہ اس کو ہدایت دیں گے نا. اور جو ہدایت کے مخالفت شروع کر دے اور ہدایت کے بارے میں جو ہے قناعت شروع کر دے تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت تو نہیں ملتی نا. الحمدللہ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين اللهم استغفر للمؤمنين اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف اللهم إنا نسألك العافية توفنا مسلما بحاجة اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاء اللهم آمين. ونعوذ بك من الجبن والكسل وقهر الرجال اللهم لا تسلط علينا. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.